امی اگر اس دفعہ کوئی مذہبی صدر آ گیا تو کیا ہوگا؟ ایک دفعہ اگر کوئی مذہبی صدر آ کر مستعفی ہو گیا تو آئندہ جب حالات سازگار ہوں گے تب بھی کسی مذہبی صدر کا منتخب ہونا نہ سے مشکل بلکہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ قاطعہ صاحبہ نے فسوس کو کہا۔ فسوس اگرچہ ان کا سگا بیٹا تو نہ تھا مگر ان کو اپنی سگی والدہ کی طرح ہی مانتا تھا اور امی ہی کہتا تھا، لہذا اس سے بہتر ہے کہ ایک نیم مذہبی صدر کا چہرہ اس ملک پر رہے۔ نیم مذہبی چہرے والا برقرار رہے گا تو کچھ تو مذہبی کام کرے گا۔ نیم مذہبی ہونے کی ظاہری چہرے کے سبب غیر مذہبی عناصر بھی اس کے مخالف نہیں تھے بلکہ اس کو نیم مذہبی عناصر سمجھتے تھے۔ غیر مذہبی عناصر اس کو سرے سے مذہبی ہی نہیں مانتے تھے، لیکن اس کے مقابلے میں دیگر امیدواروں کا سپورٹ کرتے تھے یا ساتھ دیتے تھے، لہذا اس کی توجہ کم تھی۔ لیکن اگر یہ صدر منتخب ہو جاتا تو پھر ان کو اس سے اتنا مسئلہ بھی نہیں ہوتا۔ قاطعہ صاحبہ نے مفصل جواب دیا، لہذا اس سے بہتر ہے کہ ایک نیم مذہبی صدر کا چہرہ ہمارے دوست ملک پاک لینڈ پر قائم رہے۔ اس نیم مذہبی چہرے کو برقرار رکھنے کی خاطر کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ ساتھیہ صاحبہ نے جواب دیا، اس کا مطلب ہے کہ ایخا اور منخق بھی یہی چاہتی ہیں۔ اخلاص صاحب نے کہا، اس کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ سبیہ نے کہا، لیکن ایک اور کام بھی ہے میرا خیال ہے۔ سیاح نے کچھ سوچ کر کہا، یہی تو سوچنا ہے، میرا خیال ہے کہ اب اگر یہ صدر جیتا تو P3 اس کے مقابلے میں آ جائے گا جو وفادار جاسوس کے نام سے پورے ملک میں مشہور ہے۔ P3 نے N5 کو بدنام کر دیا ہے، فسوس نے کہا، اور اس کے مقابل N5 ہوگا۔ خصوص نے کہا، اگر یہ ٹکراؤ ہوگا تو کون جیتے گا؟ دونوں کے برابر چانسز ہیں۔ اگر ایسا ہے تو اگر ہم N5 کا ساتھ دیں تو اخلاص صاحب نے سوال کیا، پھر N5 کے جیتنے کے چانسز زیادہ بلکہ بہت زیادہ ہیں۔ ایسی صورت میں ہم چند چھوٹے موٹے کام موجودہ صدر سے نکلوا سکتے ہیں، آخر یہ ان کا رشتہ بھی تو ہے۔ ساتھیہ صاحبہ نے کہا، یہ تو ہے۔ قاطعہ صاحبہ نے جواب دیا، مجھ کو مذہبی ذہن رکھنے والے صدارتی امیدوار کے ہار کا غم ہوگا۔ سیاح نے کہا، یہ اس نے جرمن میں کہا، لیکن عام حضرات ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتے، ان کو ہمارے بارے میں معلوم ہو تو وہ ہم کو اسلام مخالف سمجھیں گے۔ اخلاص صاحب نے جواب دیا، کوئی ایسا ویسا ڈاکٹر صاحب، ایک غیر ملکی جاسوس جس کی 2 بیویاں، ایک برطانوی دوسری جرمن۔ ساتھیہ صاحبہ ہنس پڑی، لیکن ہمارا کام ہے اپنا کام کر کے یہ جا وہ جا، نہ نام کی خواہش اور نہ کارنامے کو ریکارڈ کرانے کی خواہش۔ قاطعہ صاحبہ نے غصے سے کہا، یہ تو ہے۔ سیاح نے دخل دیا، صدر صاحب کے معاون خصوصی اور مشیر خصوصی دونوں ہی اب آزاد تھے اور ان کو بڑے بڑے عہدے کے وعدے کر لیے گئے تھے، لہٰذا اس وقت وہ انگلیوں پر ناچ رہے تھے۔ ان کو خفیہ پیغامات دیے گئے کہ صدر صاحب خود مذہبی صدارتی امیدوار بن کر گھر جائیں گے اور ان کو منائیں گے کہ ووٹ تقسیم نہ ہو۔ یہ دونوں صدر سے کسی حد تک ناراض ہو چکے تھے، تبھی ان ساتھیہ صاحبہ قاطعہ صاحبہ نے ان کا روپ بھر لیا تھا، لیکن ان کو پھر پوری بات سمجھائی بھی تھی، اگرچہ یہ لوگ ساتھیہ صاحبہ قاطعہ صاحبہ کو ٹائگرس کے ہی گروپ کے لوگ سمجھ رہے تھے۔ اس کا خوف بھی تھا کہ وہ نہ مانے۔ اس صورت میں اسکیم یہ بنائی تھی کہ ان کو مار دیا جائے، لیکن وہ مان گئے تھے۔ ایک اسکیم یہ بھی تھی کہ دھاندلی کی جائے۔ جاسوسی دنیا میں چانسز بہت ہوتے ہیں، کبھی اچھا پروگرام بھی ناکام ہو جاتا ہے۔ P3 نے صورتحال کا جائزہ لے رکھا ہوگا، ساتھیہ صاحبہ نے کہا۔ جی بالکل، P3 اس وقت ہماری معلومات کے مطابق N5 کے اوپر مکمل نظر رکھے ہوئے ہیں۔ تو اگر P3 نے N5 پہ نظر رکھی ہے تو یہ بھی سمجھ لیں کہ N5 نے بھی P3 کے اوپر نظر رکھی ہوئی ہوگی۔ وہ عبوری صدر کے بجائے ایک غیر مذہبی شخص کو لانا چاہتا تھا اور N5 کا رشتہ دار یا تایازاد بھائی وہ بھی
اسی قسم کا ہی آدمی ہے، لہٰذا اس کو کوئی دشواری نہیں ہو سکتی۔ اگر ایسا ہوگا تو صرف اس کو ایک ہی دشواری ہوگی کہ یہ N5 کا شدار ہے، لیکن اس کو بھی پتہ ہے کہ یہ N5 اور P3 کے مابین توازن ہی قائم رکھے گا، اور جو بھی صدر آئے گا وہ یہی کرے گا۔ اخلاص صاحب نے نتیجہ بیان کرتے ہوئے ان کو سمجھایا۔